گنڈی راج کی اس قسط کا آغاز ایک نہایت جذباتی منظر سے ہوتا ہے جہاں اشنا کی دنیا مکمل طور پر بکھر چکی ہے۔ وہ زوہیب سے شدید نفرت اور بے بسی کے عالم میں کہتی ہے کہ اس نے اس کے اعتماد، محبت اور خواب سب کچھ توڑ دیا ہے۔ اشنا کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اب زندگی میں دوبارہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ شفاعت اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اشنا اسے خود سے دور رہنے کا کہتی ہے کیونکہ اس کے نزدیک اس کی خوشیاں، سکون اور سب سے بڑھ کر اس کی محبت زوہیب ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لی گئی ہے۔ شفاعت بے بسی سے اس کے سامنے نکاح کی درخواست کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی ہر خوشی واپس لے آئے گا، مگر اشنا دو ٹوک انداز میں کہہ دیتی ہے کہ زوہیب کے بغیر اس کی زندگی میں خوشی کی کوئی جگہ نہیں، اس لیے وہ کبھی بھی شفاعت کو دل سے قبول نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف زوہیب بھی سخت پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ وہ عنایہ سے فون پر رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے گزشتہ رات اشنا کے والدین سے اس کی بات کروا دی تھی، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح فوزیہ یا اشنا سے بھی دوبارہ رابطہ ہو جائے تاکہ وہ انہیں اس قید سے نکالنے کا کوئی راستہ تلاش کر سکے۔ عنایہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ صرف باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ کوثر آپا کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ پولیس بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی۔ زوہیب اپنی مجبوری بیان کرتا ہے کہ وہ عنایہ کی مدد کے بغیر اشنا اور فوزیہ کو وہاں سے نہیں نکال سکتا، لیکن عنایہ صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ خود بھی کوثر آپا کے خوف میں جکڑی ہوئی ہے۔ اسی دوران عنایہ خاموشی سے فوزیہ کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے خوشخبری سناتی ہے کہ زوہیب انہیں وہاں سے فرار کروانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ فوزیہ پہلے تو حیران رہ جاتی ہے لیکن پھر امید کی ایک نئی کرن اس کے دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ عنایہ اسے بتاتی ہے کہ زوہیب نے خاص طور پر اشنا اور فوزیہ دونوں کو بچانے کی خواہش ظاہر کی ہے، مگر یہ منصوبہ انتہائی خطرناک ہے اور ذرا سی غلطی سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ دونوں احتیاط کے ساتھ اس منصوبے پر بات کرتی ہیں، جبکہ انہیں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ گھر میں موجود ہر شخص کوثر آپا کا وفادار ہے اور کوئی بھی راز افشا کر سکتا ہے۔ ادھر گھر کے ایک ملازم کو عنایہ کی حرکات پر شک ہو جاتا ہے۔ وہ کوثر آپا کو آ کر بتاتا ہے کہ رات گئے عنایہ فوزیہ کے کمرے میں گئی تھی، پھر صبح بھی ناشتے کے بہانے اس سے ملاقات کی اور دونوں کے درمیان ضرور کوئی خفیہ بات ہوئی ہے۔ اگرچہ وہ مکمل حقیقت نہیں جانتا، مگر اس کی باتیں سن کر کوثر آپا کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً فیصلہ کرتی ہے کہ مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا اور اشنا کا نکاح اسی وقت شفاعت سے کروا دیا جائے تاکہ کوئی بھی اسے ان کے قبضے سے نہ چھڑا سکے۔ عنایہ بعد میں فوزیہ کو پوری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب اس نے اشنا کو موبائل دیا تو اس نے سب سے پہلے زوہیب سے رابطہ کیا تھا، مگر والدین سے بات کرنے کے بعد وہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ اس دوران پہرے دار کے آ جانے کی وجہ سے عنایہ نے جلدی سے موبائل کھڑکی سے نیچے پھینک دیا تاکہ راز فاش نہ ہو۔ عنایہ اب وہی موبائل واپس مانگتی ہے لیکن فوزیہ انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کے نزدیک یہی فون آزادی کی آخری امید ہے۔ دونوں کے درمیان سخت تلخ کلامی ہوتی ہے۔ عنایہ فوزیہ کو بلیک میل کرتی ہے کہ اگر اس نے فون واپس نہ کیا تو وہ اسے مشکل میں ڈال دے گی، مگر فوزیہ بے خوف ہو کر کہتی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، وہ ہرگز موبائل واپس نہیں کرے گی۔ آخر کار وہ لمحہ آ جاتا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ قاضی صاحب کو بلایا جاتا ہے اور اشنا کا نکاح شفاعت سے پڑھایا جاتا ہے۔ قاضی بار اشنا سے پوچھتے ہیں کہ کیا اسے یہ نکاح قبول ہے۔ ابتدا میں اشنا خاموش رہتی ہے، مگر مسلسل دباؤ، خوف اور حالات کے جبر کے باعث وہ آخر کار قبول ہے کہہ دیتی ہے۔ اس ایک لفظ کے ساتھ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر مکمل ہو جاتا ہے۔ شفاعت خوشی سے خود کو کامیاب سمجھتا ہے جبکہ اشنا اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد شفاعت محبت بھرے انداز میں اشنا کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس احسان کو زندگی بھر نہیں بھولے گا، مگر اشنا کے دل میں صرف درد اور نفرت باقی رہ گئی ہے۔ وہ صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ اگر اس نے نکاح قبول نہ کیا ہوتا تو شاید شفاعت اسے مار دیتا۔ شفاعت اس کی بات سن کر حیران رہ جاتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اشنا کہتی ہے کہ شفاعت کی زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، جبکہ اس کی اپنی زندگی تو اسی لمحے ختم ہو چکی ہے۔ وہ خود کو ایک زندہ لاش قرار دیتی ہے جس کے جسم میں صرف سانس باقی ہے، دل تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اسی دوران عنایہ کے دل میں ایک نئی سازش جنم لیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر فوزیہ نے اسے موبائل نہیں دیا تو کیوں نہ ایسا جال بچھایا جائے کہ موبائل بھی پکڑا جائے اور الزام بھی فوزیہ پر آئے۔ وہ خود کو بے قصور ثابت رکھتے ہوئے
फौजिया को सबक सिखाने का मंसूबा बनाती है ताकि आइंदा कोई भी इसकी बात मानने से इनकार न करे। दूसरी जानिब शफात उश्ना के बदलते रवैये को महसूस करता है। वो कहता है कि वो चाहता है उश्ना इसे दिल से कबूल करे और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखे, मगर उश्ना तलख लहजे में जवाब देती है कि कैद में रहने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। शफात इसे खुश करने के लिए एक बड़ी रियायत देता है। वो ऐलान करता है कि आज के बाद उश्ना के कमरे के बाहर कोई पहरा नहीं होगा और वो घर के अंदर आज़ादी से घूम सकेगी। अलबत्ता घर से बाहर जाने की इजाज़त सिर्फ कौसर आपा दे सकती हैं। उश्ना इस पर भी मुतमईन नहीं होती और अपने वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है। शफात वादा करता है कि वो जल्द से इसके वालिदैन से मलवाने ले जाएगा, लेकिन अपनी निगरानी में, ताकि कोई इसे छड़ा न सके। उधर ज़ोहेब भी खामोश नहीं बैठता। वो कौसर आपा का सामना करते हुए ऐलान करता है कि 5 साल पहले वो ज़रूर डर गया था, मगर अब वो उश्ना पर दोबारा जुल्म नहीं होने देगा। कौसर आपा गुस्से में उसे खबरदार करती हैं कि अब उश्ना उनके बेटे की बीवी बन चुकी है, इसलिए उसका नाम भी ज़बान पर न लाए। ज़ोहीब उनके जिबरी निकाह को मानने से इनकार कर देता है, मगर कौसर आपा उसे बताती हैं कि अब उस किराए की कोई हैसियत नहीं रही। फिर वो हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर असे उनका नंबर और इतनी खफिया मालूमात किसने फराहम की। ज़ोहीब जवाब देने से इनकार करता है। कौसर आपा पहले 50,000, फिर 1 लाख और आखिरकार 1 करोड़ रुपए तक की पेशकश करती हैं ताकि वो मुखबर का नाम बता दे, मगर ज़ोहीब अपने उसूलों पर कायम रहता है और हर लालच को ठकरा देता है। किसके इख्तिताम पर एक और धमाका खेज राज सामने आता है। उनाया शक जाहिर करती है कि कहीं बिलाल की गिरफ्तारी की इत्तला भी किसी अंदरूनी शख्स ने तो नहीं दी। इसी दौरान इसे मालूम होता है कि वो खफिये मोबाइल जिसकी वो तलाश कर रही थी, इसी के जरिए फौजिया ने उश्ना की उसके घर वालों से बात करवाई थी। ये इंकशाफ ना सिर्फ उनाया को मजीद गुस्से में मुब्तला कर देता है, बल्कि आने वाली किस्त में एक नई साजिश, नए तसादुम और मजीद सनसनीखेज वाक़यात की बुनियाद भी रख देता है। गंडी राज की ये किस्त जज्बात, धोखे, जिबरी फैसलों और खफिया फंसूबों से भरपूर साबित होती है, जहां हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा है और हर नया फैसला आने वाले खतरनाक मोड़ की निशानदही करता है।